ناظرین، ایمان از ناٹ جسٹ اے مائنڈ سیٹ بٹ اٹ از اے سیٹ آف پرنسپلز اینڈ رولز وی ہیو ٹو فالو۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ قادیانی مائنڈ سیٹ کے بتدریج کفریہ دعوے کیا ہیں، اور تاکہ ناظرین اس بات کو اور اس امر کو سمجھ کر اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ان کی سیرتوں کو آپ دیکھیں تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بتدریج اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے پہلے آپ اپنے ایک متقی ہونے کا، مجدد ہونے کا اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ دنیا میں یہ واحد نبی ہے جو جھوٹا، دجال اور کذاب ہے، جس نے بتدریج لوگوں کو گمراہ کیا، اپنا رستہ ہموار کیا، دیکھتا گیا کہ لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور اسی طرح تدریجاً ایک سے بڑھ کے ایک گمراہ کن عقیدہ اور ایک سے بڑھ کے ایک نظریہ اس نے پیش کیا۔ آپ دیکھیں 1840 میں مرزا غلام احمد یہ ہندوستان میں پیدا ہوا۔ سب سے پہلی بات، ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی ہیں اور یہ اجمی ہیں، اور یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ناظرین، یہ دھوکہ اور دجل دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کو صرف ظاہری دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ان کے کارنامے دیکھیں تو مرزا قادیانی کے چند اہم دعوے جو 1880 سے شروع ہوئے، 1840 میں یہ پیدا ہوا اور 1880 میں اس نے سب سے پہلے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے۔ گویا کہ الہام سے یہ شروع ہونے والا بدبخت آخری نبی بن رہا ہے۔ پہلے الہام ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور اس کے بعد 1882 میں اس نے نذیر اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں پوری کائنات کی طرف نذیر اور احمد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن مجید کی آیات، یا احمد بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ انفال کی آیات کی غلط تعبیر کی، یہ تمام حوالے جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح 1882 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کو یہ کشف وجدان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ 1883 میں اس نے آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیکھیں یہ کتنا عجیب آدمی ہے، کبھی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کبھی سب سے پہلا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کبھی مرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کبھی عورت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی مریم بھی ہے، آدم بھی ہے، اور آخری نبی احمد بھی ہے۔ یہ 1883 میں اس نے دعویٰ کیا، اور اسی طرح 1884 میں اس نے رسالت کا دعویٰ کر دیا، اور 1886 میں توحید و تفرید کا دعویٰ کر دیا، میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی دیکھیں یہ ملہم، مجدد، اور اسی طرح نبی احمد، آدم، مریم، یہ سب کچھ ہونے والا آخر کار ایک سے بڑھ کے ایک چیز پہ چلتا گیا، اور دعویٰ رکتا نہیں گیا، دعویٰ بھی آگے بڑھتا گیا، اپنے رب ہونے کا بھی جو اس نے اقرار کیا ہے، اور پھر کہا کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اس سے آگے بڑھیں، 1891 میں کہا کہ میں مثل مسیح ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ کی مانند ہوں۔ اب جس وقت دیکھا کہ لوگ اس کو اوپر بھی ایمان لے آئے ہیں، میرے کچھ نہ کچھ گرویدہ ہو گئے۔ دیکھیں بھائی، لوگ تو چند کنجروں کے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں، چند لٹیروں کے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں، چوروں کے بھی گرویدہ اور ان کے دوست اور محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ تو سارا معاملہ ہی دنیا داری کا تھا۔ اس کے ساتھ آگے جائیں، 1891 میں
کہا کہ میں مثل مسیح نہیں ہوں بلکہ میں ہی عیسیٰ ہوں. خود ہی دعوے دار ہے. بھئی اس کے دعوے کو جھوٹا قرار کرنے کے لیے کسی اور کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ایسا عجیب آدمی ہے, خود ہی دعویٰ کرتا ہے اور خود ہی انکار کرتا ہے. کہا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں, اور ساتھ کہا کہ انا جاننا کل مسیح ابن مریم, اللہ نے آیات اتاری ہے کہ میں نے آپ کو عیسیٰ بن مریم بنایا ہے. پھر 1892 میں کہا کہ میں صاحب کن فیکون ہوں. اللہ کی پناہ, آپ اندازہ کریں کہ کن فیکون صرف دنیا میں پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے, وہ کس کی؟ اللہ رب رحمان کی ہے. وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ 1894 میں مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. یعنی یوں چکر دیتا گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے تو پاگل بنے, گمراہ بنے. کوئی مہدی کے گرویدہ ہیں تو وہ اس کے نام سے اپنے لوگ اکٹھے کریں, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے گرویدہ ہیں اور محبت کرنے والے ہیں ان کے نام سے اکٹھے کریں, جو مجدد اور ملہم کے نام سے ہیں وہ ان کے نام سے اکٹھے کرتے جائیں. اور پھر اسی طرح آپ اندازہ کریں 1897 میں خود مدعی نبوت پر یہ لعنت بھی کرتا رہا. اس وقت حالات اس طرح کے ہو گئے کہ لوگ تحریکیں چل گئی, پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پہ لعنت بھی بھیجی ہے. پھر 1898 میں امام زماں ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے. یہ میں ناظرین آپ کے سامنے 1840 سے لگا ہوں. 1840 سے 1880 تک یہ ویسے ملازم رہا, چلتا پھرتا آدمی تھا. 1880 کے بعد اس نے یہ دعوے شروع کیے ہیں اور 1897 تک آپ دیکھ لیں یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس کے بعد 1899 میں ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور اس کے ساتھ 1901 سے لے کے 1908 تک مستقل, یہ 1901 سے کام شروع ہوا ہے, 1901 سے لے کے 1908 تک مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. ناظرین اس کے علاوہ بے شمار اس نے دعوے کیے ہیں. محدث ہونے کا اس نے دعویٰ کیا, خلیفہ الہی ہونے کا دعویٰ کیا, میکائیل ہونے کا دعویٰ کیا, بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, حجر اسود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. افسوس اس پہ نہیں ہے, افسوس اس کے ماننے والوں پہ ہے. خدارا اپنی عقل کے ہوش کے ناخن لو. ایسا نبی ہو سکتا ہے جس کی باتوں میں تضاد ہو, جس کی باتوں میں اختلاف ہو, جس کے دعووں میں اختلاف ہو, وہ خود ہی ایک دعویٰ کرے اور خود ہی اس کا انکار کرنے والا ہو. دیکھیں عیسیٰ تھے تو عیسیٰ روح اللہ تھے, وہ موسیٰ نہیں تھے. جو موسیٰ تھے وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے. جو ابراہیم خلیل اللہ تھے وہ آدم نہیں تھے. اور جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ اس کی وفات کو دیکھیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کو دیکھیں اور اس کی وفات کو دیکھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور 26 مئی 1908 کو اس حال کے مرض میں مبتلا ہو کر لاہور میں مر گیا اور قادیان میں دفن ہوا. ہمارے آخری نبی کہاں ہیں؟ مدینہ الرسول, مدینہ منورہ میں. اور آپ مکہ میں پیدا ہونے والے, مدینہ میں آپ کا روضہ رسول. اور اس کا آپ دیکھیں قادیان, اور پھر فوت بھی کہاں ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے, سب کے سامنے ہے. اس کی موت جو ہے نا وہ باتھ روم میں آئی, گندگی میں, گندگی میں جاتا ہے اور گندگی سے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو, ناظرین یہ ہم اس کے دعووں کو تمہارے سامنے اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کے زندیق, کافر, مرتد, گستاخ رسول اور واجب القتل ہونے کے متعلق ذرہ برابر شبہ نہ رہے, اور ایک رائی کے برابر آپ کے دل میں کھٹکا پیدا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دلائل ہوں, ہو سکتا ہے اس کے فالور زیادہ ہوں, ہو سکتا ہے اس کے فالور بڑھتے جا رہے ہیں, یہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. مضبوطی یہ نہیں ہے. اصل آپ کا جو عقیدہ ہے, ختم نبوت کا عقیدہ, بہت ہی اہم ترین عقیدہ ہے, بنیادی ترین عقیدہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ اگر آپ بولنا شروع کر دیں,
یقین کریں آپ کے ایک ایک نام پہ، ایک ایک صفت پہ اور ایک ایک وصف پہ، آپ کے چہرہ انور پہ، آپ کی زلفوں پہ، آپ کے بول پہ، آپ کے رنگ ڈھنگ پہ، آپ کی چال پہ اور آپ کے جمالات پہ، آپ کے کمالات پہ اگر گفتگو کرنا شروع کر دیں، یقین کریں کہ اس جیسی صفات پوری کائنات میں کسی انسان پہ نہیں ملے گی جو جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ آپ چہرے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، جمالات کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نبوت میں سب سے آخری نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور ہماری نسل در نسل میں ایک فرد بھی ایسا نہ پیدا کرے جو اس عقیدے سے انحراف کرنے والا ہو۔ ہمیں موت آئے تو اسی عقیدے پہ آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی عقیدے کے پرچار کرتے ہوئے ہمیں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔